منہ مبارک گیسوئے مبارک سے پانی بھی ٹپک رہا ہے۔ مسلمانوں کے رہبر و رہنما اور جو اس وقت امام ہوں گے وہ امامت کرا رہے ہیں اور وہ پیچھے آ کر ان کے پیچھے ہی نماز ادا کریں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر بے حیثیت پیغمبر کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ اب جب تشریف لائیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، نبوت و امامت و معصومیت و رسالت کا اقرار کریں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کر دوسرے لوگوں کو بتا دیں گے کہ میں انہی یعنی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، تابعداری کرنے اور ان کی نبوت کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور پیغمبر واپس آئیں گے تو پیغمبر کیوں نہیں رہیں گے؟ یہ دیکھیے جی، یہاں ہمارے پاکستان کا جو بادشاہ ہے، وزیر اعظم سعودی عرب میں جب جاتا ہے تو کیا وہ وہاں کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کی جو رینج ہے ہمارے ملک جو حدود اربع ہے پاکستان، اس میں ہوگا تو قانون اور آئین کے مطابق وہ بادشاہ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا۔ جب اس کی رینج ختم ہو جائے گی تو اب اس ملک میں جو بادشاہ ہوگا وہی بادشاہ کہلائے گا۔ یہ ان کا مہمان تو ہو سکتا ہے لیکن وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جب ہمارے پیغمبر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو اس کے بعد تو ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تو حدود اربع نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کے نبی ہیں اور تا قیامت نبی ہیں۔ اب جو بھی نبی اس آخر الزمان پیغمبر نبی کی نبوت کے رینج میں آئے گا اس وقت اس کی نبوت کو جو سابقہ سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا۔ جس طرح ہمارے ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جائے تو قوانین اس ملک کے ہمارے وزیر اعظم پر لاگو ہوں گے، یا ہمارا وزیر اعظم اس ملک کے قانون کو فالو کرے گا، اپنے ملک کے قوانین وہاں نافذ نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطاعت ہوگی، نہ کہ وہ اپنے نبی ہونے والی نبوت کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو قادیانیوں کی چال بازی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس میں سے ایک دعویٰ اس نے کیا ہے بدبخت قادیانی نے، یسوع مسیح، اور کتابوں میں وہ لکھتا ہے سر فہرست اس کا نام ہوتا ہے یسوع مسیح موعود، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح، موعود مانا واپس آنا، لوٹنا۔ وہ کہتے جو لوٹ کر آنا تھا اس کی جگہ نعوذ باللہ میں آ گیا۔ تو یہ ساری کی ساری بات غلط ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سوائے قادیانیوں کے، وہ تو مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اطاعت گزار بن کر آئیں گے، وہ اپنی نبی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 92 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر آئے اور وہ کوہ طور پر چلے گئے، تم نے بچڑے کو کیوں خدا بنا لیا؟ وہ سمجھانے کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
معجزات معجزہ کی جمع ہے۔ میں بارہا شاید ذکر کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دست مبارک سے کبھی کبھار جب کبھی کوئی ضرورت ہو معجزہ رونما ہوتا ہے تو یعنی کوئی ایسی چیز شاذ و نادر نمایاں ہوتی ہے جس کے پس منظر میں طاقت خدا کی ہوتی ہے، بظاہر وہ چیز ان کے ہاتھ سے رونما ہوتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اس میں تو اللہ کی طاقت ہے، بظاہر آپ نے پھینکی۔ کنکریاں جب بولی تو بظاہر تو کنکریاں، اب وہ کیسے بول سکتی ہیں؟ اب اس کو تو سائنس نے اب تسلیم کر لیا ہے نا کہ کنکریوں میں مادیت ہے، مادہ حس ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہی کنکریاں پتھر سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور پتھر جب جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے دوسرے پتھروں کے ساتھ تو اس میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے درخت کی ٹہنیاں جب تک درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ ایک حیات ہے، ایک نظام ہے، اور جب ان کو آپ توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اب اصول اور ضابطے کے مطابق تو کنکریاں علیحدہ ہو چکی تھیں، اب ان میں حیات نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئیں اور اللہ نے ان کنکریوں کو طاقت عطا فرمائی اور وہ بول پڑی کہ بتائیے۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بولے یا آپ ایسے مان جائیں، انہوں نے کہا بولے، تو وہ کنکریاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ یہ معجزہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں گرایا اور کنواں میٹھا ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں جو ہاتھ مبارک رکھا اور ان سے جو خلا ہے انگلیوں کے درمیان پانی کے فوارے نکلے، یہ معجزہ ہے۔ بے شمار معجزات۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے معجزات بہت دو معجزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک معجزہ شق القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا، جو اس وقت ضدی تھے نہ ماننے والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دو ٹکڑے ہوا ہی، اور جو ماننے والے تھے انہوں نے مان لیا اور آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے درمیان میں لکیر ہے اور چاند دو حصوں میں تقسیم ہو چکا۔ اب آج کل کے دور میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ اللہ نے فضا و خلا کی قوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو اللہ نے ریموٹ کنٹرول بنا دیا، اور ان چیزوں کو ریموٹ کنٹرول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو عطا کر دیا۔ جیسے آپ نے انگلی کی وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ اور ذہن میں رہے کہ یہ معجزہ یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اس کا اقرار آپ کے پنجاب یونیورسٹی لاہور اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے ماہرین فلکیات جو ہیں اور ماہرین قمر، یہ جسے آپ رؤیت ہلال کمیٹی بھی کہتے ہیں، اصل میں اس کا مفہوم یہ چاند ہے جو اس کے یہ ماہرین ہیں کہ چاند نظر آیا نہ نہیں آیا، کہ چاند فلاں تاریخ کو ان کی کتنی زندگی ہوتی ہے، یعنی چاند کتنی دیر تک ابھرتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ سورہ الرحمن میں ہے نا الشمس والقمر
بحسبان کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک وقت مقررہ کے مطابق چلایا ہے۔ جب سے اللہ نے سورج اور چاند کو چلایا ہے، کوئی ماکلال اللہ کا وہ نظام، وہ رفتار جو اللہ نے مقرر کی ہے، کوئی اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ ایک وقت مقرر ہے نا، ہزاروں سالوں سے آ رہا ہے اور ہزاروں سالوں سے آئندہ بھی جائے گا۔ تو جب سورج چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اب بھی ہے، آپ اس بات کی تحقیق کی، میں نے عرض کیا ہے دنیا بھر کی تمام بڑی یونیورسٹی یہ موجود ہے، تو یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے کہ جب سے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اس وقت سے جو چاند دو ٹکڑے ہوا آج تک ہے، تو معجزہ آپ کا ابھی تک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آپ کی حیات بھی برحق ہے، آپ کے معجزات بھی برحق ہے۔ اس جیسا معجزہ یعنی معجزہ شق القمر جیسا